بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جھگڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد سے قابل اور حابل تھے۔ قابل بڑا تھا، حابل چھوٹا تھا۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابل بکریاں چراتا تھا۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام حلیمہ تھا جو بہت زیادہ حسن و جمیل تھی، اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا لوا خوبصورت میں کچھ کمی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابل سے اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابل سے ہونا تھا، لیکن قابل نے اسے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ جب قابل نے ضد اور ہانٹ درمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچ ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو چھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کے لیے علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، وہ جو قبول نہیں ہوتا تھا اس کی آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابل نے ایک انکبار گدام اور حجیب عادل نے ایک بکری یا ایک دنبا رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہا کر نیاز پیش کی کہ اے اللہ، جو اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی اور قابل کے صدقے کو آگ نے نہیں کھا کر رد کر دیا۔ قابل کے دل میں حسد و عناد بڑھ اٹھا۔ اس نے حابل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا اس طرح ذکر فرمایا، انہوں نے پڑھا کر سنایا آدم کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک نیاز پیش کیا تو ایک قبول ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا اللہ اس کی قبول کرتا ہے جسے ڈرتا ہے، بے شک اگر تو اپنے ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا، مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلا بڑھے، دوزخ ہو جائے گا، اور انصاف کی یہی سزا ہے۔ حابل حق پر تھا، ان کی تقویٰ کے پیش نظر ان کے صدقے قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلا بڑھے۔ اس کے مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے رب اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمہ ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرا قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمہ نہیں ہوگا۔ سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے کہ تو اس کی نفس نے اس نے بھائی کو قتل کا چول دلایا، اس قتل کر دیا تو رہا گیا۔ نقصان میں آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، اس نے ان کی پہنچنے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور روئے زمین پر پہلا قتل تھا اس لیے قابل جتنا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندہ کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابل کو پتہ چل گیا کہ اس کی طرح قتل کرنا چاہیے۔ ابھی چونک بکریاں چراتا ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے قابل ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابل کی عمر 20 سال تھی۔ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو اس نے عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھ لیا کہ صلاحیت ختم ہوگی، اس طرح پاگل ہی رہے یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ مکرم کے ساتھ زمین واپس آنے پر قابل سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کو قتل کر دیا، اس لیے تمہارے جسم سایہ ہو چکا ہے۔
حضرت اب بن مقصود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلم قتل ہوگا اس کا قتل عذاب آدم علیہ السلام کی پہلے قتل بیٹے پر بھی ہو گیا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کی ابداع کی، یعنی جس طرح قتل کرنے والوں کو قتل کا عذاب ہوگا، جو شخص بھی ظلم قتل ہوگا اس کے قتل کے عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے قتل بیٹے پر بھی ہو گیا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کی ابداع کی، یعنی جس طرح قتل کرنے والوں کو جس قتل کا عذاب ہوگا اس طرح قتل کی ابداع کرنے والوں کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کو اللہ حافظ۔